نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. گناہوں کے نقصانات پر بات چل رہی تھی کہ ایمان کو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ہے، اور گناہوں کے اندر جو انہماک ہے اس کا سبب نفس کی لذت ہے کہ نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے. اور یہ جو لذتوں کے پردے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ جنت کا نظارہ کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جب جنت کے مناظر دیکھے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، تو عرض کیا، اے میرے رب، یہ جنت تو اتنی حسین ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو مشقت والے اعمال کے ساتھ ڈھانپ دیا. اس جنت کو مشقت والے اعمال کے ساتھ ڈھانپ دیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جاؤ اب جا کر دیکھو. چنانچہ حکم کی تعمیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر جنت کو اس حالت میں دیکھا، اللہ نے مشقتوں کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا ہے، اس حالت میں دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب مجھے اندیشہ ہے کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا. مشقت سے مراد کیا ہے؟ مشقت والے اعمال ہیں کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جس گناہ سے وہ بچتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ اسے مشقت اور تعب کے اندر ڈالتے ہیں. نیکی کرنے میں بھی مشقت اور تعب ہے اور گناہ سے بچنے میں بھی مشقت اور تعب ہے. ایک آدمی سردی کی رات ہے، نرم گرم بستر میں لحاف کے اندر چھپا ہوا ہے. اب کس کا جی چاہتا ہے کہ اس نرم گرم بستر کو چھوڑے؟ اور ادھر سے اللہ کا منادی پکارتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فجر میں ایک بوڑھی عورت کا چھپر تھا، اس چھپر کے اوپر جا کر بیٹھتے تھے اور صبح صادق کو دیکھتے تھے کہ کب صبح صادق ہو اور اذان کب ہو. جیسے ہی صبح صادق کے آثار ظاہر ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان کہتے اور اذان کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر آتے اور دروازے پر آ کر صدا لگاتے، حضور کو اٹھانے کے لیے آتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس اخیر حصے میں کچھ دیر آرام فرماتے تھے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے.
اب چونکہ نماز بھی پڑھانی ہوتی تھی، مخلوق کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوتا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے تاکہ وہ جو اللہ کی طرف توجہ اور ذہان ہے اس میں کچھ ایسی یکسوئی قائم ہو جائے تاکہ نماز کو پڑھا سکیں۔ تو دروازے پر آتے اور فرماتے کہ الصلاۃ قائم، کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو اندر سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب آیا، والرسول نائم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں۔ تو حضرت بلال واپس جاتے جاتے ایک جملہ کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امت کی ماں ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور بلال آپ کو اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ بلال نے کہا الصلاۃ قائم، میں نے کہا والرسول نائم، کیا نماز تیار ہے؟ تو میں نے کہا رسول تو سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلال نے یہ جملہ کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ بلال تم نے یہ جملہ کہا، اب آئندہ سے فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد ہمیشہ یہ جملہ کہا کرو الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے حضرت جبرائیل کو پہلے جنت دیکھنے کے لیے بھیجا، جنت کو دیکھا تو بڑی حسین و جمیل، تو عرض کیا کہ یا اللہ اس جنت کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ تو بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، اس میں تو داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس جنت میں جانے کو پسند نہ کرے، ہر آدمی جنت کو حاصل کرے گا۔ اللہ نے جنت کو مشقت والے اعمال سے ڈھانپ دیا۔ جنت کا حاصل کرنا کھیل نہیں، آسان نہیں، باتیں بنانے سے نہیں ملے گی۔ اور کہا کہ جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ اب جب دوبارہ گئے اور مشقت والے اعمال میں اس جنت کو گھرا ہوا دیکھا، ڈھکا ہوا دیکھا، تو کہا کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو بڑا مشکل ہے، اب تو مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا، کہ یہ مشقت والے اعمال کون کر سکے گا، ان مشقت والے اعمال کو کر کے وہ جنت میں جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ فجر کا وقت ہے، نرم گرم بستر ہے، اور ادھر سے اللہ کا منادی پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب جس کے دل کے اندر اس جنت کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اس آرام کو قربان کر دے گا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کے گھر کی طرف وہ چل پڑے گا۔ کیوں؟ کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس مشقت کو برداشت کرے گا جبھی تو وہ جنت کے لیے اپنا راستہ بنائے گا، جبھی تو راستے کو کھولے گا۔ اور اگر اس مشقت کو، مجاہدے کو برداشت نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ جنت کو کیسے پائے گا؟ جنت تو جب حاصل ہوگی جب مجاہدے اور مشقت سے گزرے گا۔ اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ جتنے بھی قسم کی وہ نیکیاں کرتا ہے، ہر نیکی کے کرنے میں اسے مشقت پیش آتی ہے، کیونکہ نفس اندر سے رکاوٹ ڈالتا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نفس اندر سے کہتا ہے کہ ارے جھوٹ بول کے اپنا کام چلا لیں، شریعت کہتی ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اب اس جھوٹ سے بچنا یہ ایک مشقت ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، لیکن سچائی کے بیان کرنے میں نفس اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو جو اس مشقت کا عادی ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچ بولے گا، جھوٹ کی لعنت سے بچے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو کھول دے گا۔ جو اس نظر کی حفاظت کرے گا، نفس تو کہتا ہے کہ دیکھ لے، جس کو چاہے دیکھ لے، جس کو چاہے گھور لے، کیونکہ اس گھورنے میں، تکنے میں اس نفس کو لذت آتی ہے، اس نفس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہ دیکھ، تو دیکھنے میں نفس راضی ہوتا ہے، نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، اور نہ دیکھنے میں رب راضی ہوتا ہے۔ اب انسان ایک کشمکش کی حالت میں کیا کرے؟ لیکن اللہ نے انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے، مجبور اور محتاج پیدا نہیں کیا۔
اختیار اور ارادے کے ساتھ اسے پیدا کیا۔ اب جب یہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے۔ جب اس نے جھکا لیا تو مشقت آ گئی، اندر سے بے چینی ہو گئی، اضطراب ہو گیا۔ یہ کیا کیا؟ نفس کے اوپر تو چوٹ پڑ گئی نا، ایک ڈنڈا اس کو مارا اس نے، اس نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، جہاں میں نہیں دیکھتا، میرے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اب اس مشقت پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ یہ مشقت اس کے لیے جنت کا راستہ کھولتی ہے، جنت پہ جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ مشقت تو بنتی ہے۔ اور پھر اس دنیا میں آیا کس لیے ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا مشقت کے لیے تو پیدا کیا۔ کس مشقت کے لیے پیدا کیا؟ اس دنیا کی مشقت کے لیے نہیں، اس مشقت کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے اندر جو رکاوٹیں ہوں اس مشقت کو برداشت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ نے اس مشقت کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہ جو من چاہی اور زندگی گزارے، جو جی چاہے، جو من چاہے ویسی زندگی گزارے۔ تو جس نے اس آنکھ کو دیکھنے سے روک لیا، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس پہ بڑی بڑی بشارتیں بیان کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ اس دنیا میں اللہ کے حرام سے رکے گی، قیامت کے دن اس آنکھ میں وہ صلاحیت ہوگی جو اللہ کا دیدار کر سکے گی۔ اور جس نے اس آنکھ کو اپنے نفس کی رضامندی میں استعمال کیا، بجائے رب کی رضامندی کے نفس کی رضامندی میں استعمال کیا، اس آنکھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ رب کا دیدار کر سکے۔ کیسے رب کا دیدار کرے گا؟ تو کبھی اپنے نفس سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے نفس سے کچھ مکالمہ کرنا چاہیے کہ تو ان دنیا کی حسینوں کا دیدار کرنا چاہتا ہے یا اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور کس کے دیدار کے اندر لذت ہے؟ یہ تو سب فانی ہے، میرے رب کا دیدار تو باقی ہے۔ اور اس دیدار کی جو لذت ہے، اس دیدار کی جو لذت ہے، اس لذت کو کوئی الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لذت کیسی ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی بات جو یہاں بیان کی، مشقت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی پردے سے، اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں ایسی حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی اور میں اپنے چہرے کا حجاب ہٹا کر آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، اور پھر میں آپ سے یہ سوال کرتی کہ جس کے نکاح میں ایسی حسین و جمیل بیوی ہو، تو پھر اسے کیا زیبا ہے کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھے، کسی اور سے نکاح کرے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی، غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے، کہ اللہ والوں کی نظر کہیں اور ہوتی ہے، وہ ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا حصہ نکالتے ہیں۔ وہ عورت تو اٹھ کے چلی گئی، خدام آ گئے، حضرت کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، پوچھا کہ حضرت کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں اس عورت نے کیا کہا؟ کہا حضرت اس نے یہی تو کہا تھا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر شریعت اجازت دیتی میں اپنا حجاب ہٹاتی، اپنا چہرہ دکھاتی، پھر آپ سے پوچھتی کہ جس کے نکاح میں ایسی خوبصورت حسینہ جمیلہ بیوی ہو، اسے زیبا ہے کسی دوسری عورت کی طرف جائے، کسی اور سے نکاح کرے؟ فرمایا کہ ہاں یہی تو بات تھی، کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میرا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا، اور میرا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا کہ یہ بات یہ عورت نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر اس دنیا میں ممکن ہوتا میں اپنے حجابات ہٹاتا، اور اپنے حجابات ہٹا کر میں تجھے اپنا دیدار کراتا، اور میں پھر تجھ سے پوچھتا کہ جس کا ایسا رب ہو
اسے زیبا ہے کسی اور کی طرف دیکھے؟ تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا کہ یہ بات یہ عورت نہیں کہہ رہی، میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار یہاں پہ کر سکے۔ ہاں جنت میں جا کے دیدار ہوگا اور براہ راست ہوگا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور جنت میں کیسے دیدار ہوگا، کہ وہاں تو اربوں خربوں انسان ہوں گے، تو کیسے دیدار ہوگا؟ یہاں تو ایک دوسرے پہ کسی کی زیارت کرنے کے لیے گرے پڑتے ہیں، تو وہاں کیسے دیدار ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو تو چاند کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں انسان چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہا کہ ایسے میرے اللہ کا دیدار جنت میں جا کر ہوگا۔ اور ایک بات اس واقعہ پر ہمارے حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وہ عورت مخلوق ہو کر کسی دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی، مخلوق ہو کر کسی دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی کہ یہ میرا شوہر دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، تو دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی مخلوق ہو کر، تو اللہ خالق ہو کر کسی دوسرے کی شرکت کو کیسے گوارا کرے گا؟ کیسے گوارا کرے گا؟ جب ایک عورت کسی دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کرتی، اللہ کسی کی شرکت کو کیسے گوارا کرے گا؟ تو اللہ نے جنت کو مشقت والے اعمال سے گھیرا ہے، اس لیے ان اعمال کو کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اپنے کو ذہنی طور پر اس مشقت کے لیے آمادہ کر لے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، کیونکہ جب تک انسان ذہنی طور پر اپنے کو مشقت کے لیے آمادہ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کو، مشقت برداشت کرنے کو ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہے، اس کی روز نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن دکان پر جانے کے لیے، دفتر میں جانے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تیاری کر لیتا ہے، وقت پہ آفس پہنچ جاتا ہے، وقت پہ اپنی دکان پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے کہ ایک کام کے لیے اس نے اپنے ذہن کو آمادہ کر لیا، وہ کام اس کے لیے آسان ہو گیا، ایک کام کے لیے ذہن کو آمادہ نہ کیا، وہ کام اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو مشکلات کو دور کرنے کا، مشکلات تو ہیں، یہ دنیا اور اس دنیا کا سفر یہ ایک راہ گزر ہے، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں، اور مسافرت کے اندر مشقت اور تکلیف پیش آتی ہے۔ اس سفر کے اندر آرام کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی بڑے آرام سے گزرے۔ ارے بھائی، آرام کا اگر تصور ہوگا تو پھر مشقت والے اعمال کیسے کرے گا؟ تو اس تصور کو ذہن سے نکالنا چاہیے کہ یہ مشقت تو پیش آئے گی، اور اس کی مثالیں موجود ہیں نا۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ طالب مولا، اللہ کا طالب، اور ہم میں سے ہر شخص اللہ کا طالب ہے، طالب مولا، تو فرماتے تھے کہ اے طالب مولا، تجھے طالب دنیا سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کا طالب، ایک کسان رات کے 3 بجے جا کے اپنی کھیتی میں پانی لگانے لگتا ہے، رات کے 4 بجے کھیت میں جا کے پانی لگاتا ہے، کیا چیز ہے اسے بیدار کر دیتی ہے؟ یہ دنیا کی طلب ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے پانی نہیں دیا، اپنے کھیت کی دیکھ بھال نہیں کی، تو اچھی فصل کیسے لوں گا؟ تو فرماتے تھے کہ اے طالب مولا، طالب آخرت، اس طالب دنیا سے نصیحت حاصل کر کہ وہ تو اچھی فصل لینے کے لیے مشقت کو برداشت کرتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کے اپنے کھیت میں چلا جاتا ہے، اور تو مولا کا طالب کیسا ہے کہ تو پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، تو اس مشقت کو برداشت نہیں کرتا، تو کیسے اللہ کو پائے گا، اور کیسے تو اللہ کے انعامات کو پائے گا؟ اور جب تک مشقت والے اعمال نہیں کرے گا، پھر اچھی فصل کہاں سے پائے گا؟ کچھ بوئے گا تو کچھ پائے گا، اور جیسا بوئے گا ویسا پائے گا۔ گندم از گندم بروید جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہ بھائی اگر گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی۔
تو جیسا انسان یہاں پہ بو رہا ہے وہی وہاں پہ جا کر کاٹنا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور اکثر تو طے کر چکے، نہ معلوم کتنا سا باقی ہے، کسی کو معلوم نہیں، اب تو بہت تھوڑا باقی ہے، اکثر تو گزر گیا۔ تو یہ دنیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب انسان سوچتا چلا جائے کہ اس میں بویا کیا تھا، اور آج نہیں پچھلا بھی جائزہ لینا چاہیے، پیچھے کیا بوتا ہوا آیا، اس زندگی کی کتاب میں کیا لکھتا ہوا آیا۔ جو زندگی کی کتاب میں لکھا ہے وہی وہاں پہ کھلنے والا ہے، جو بویا ہے وہی وہاں پہ کٹنے والا ہے، کچھ اور ہونے والا نہیں۔ تو کسی دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اور آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے کہ اس کی قدردانی کر کے آج بھی ہم صحیح راستے پر آ جائیں، آج بھی اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور اگر یہ وقت بھی ضائع کر دیا تو پھر وہ مہلت بھی ختم ہوگی، پھر سوائے حسرت کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس مشقت کے ساتھ جنت کو دیکھا تو کہا کہ یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہے کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، کہ جنت کو مشقت کے ساتھ اللہ نے گھیر دیا ہے، مشقت والے اعمال کے ساتھ گھیر دیا ہے۔ پھر اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا، اور دوزخ کو پیدا کر کے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل اس دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی بری ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کی تو آگ ایسی ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس دوزخ کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہونے کا حوصلہ کرے۔ کون حوصلہ کرے گا اس دوزخ کے اندر داخل ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا، خواہشات سے، شہوات سے، لذات سے اس دوزخ کو ڈھانپ دیا، اور کہا جبرائیل جاؤ ذرا آپ اس کا معائنہ کر کے آؤ، اب ذرا دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دوزخ کو دیکھا تو عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، آپ کی عزت کی قسم مجھے ڈر ہے، اب کوئی شخص بھی اس میں داخل ہونے سے نہیں بچ سکے گا۔ جو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان لذات کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان شہوات کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ لذات، وہ شہوات، وہ خواہشات اسے جنت سے دور کر دیتی ہیں، جہنم سے قریب کر دیتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کل بات ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہمیں مشقت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ان اعمال کو کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہمارے اندر عطا فرما۔
یا اللہ ہر قسم کی لذات سے، شہوات سے، خواہشات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایسے اقوال اور احوال کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ ہر ایسے اعمال سے، اقوال سے، افعال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ تیری ناراضگی سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے پناہ دے دے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے پناہ دے دے، جہنم کے عذابوں سے یا اللہ پناہ دے دے۔ یا اللہ تو بلا حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا اعمال کا ذخیرہ نہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، زندگی میں آسانی عطا فرما، مشکلات کو دور فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ گھر کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے یا اللہ درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں یا اللہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔